لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا نعمة الله اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یعنی سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے یہ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کل یعنی امر کے صیغے سے ابتدا فرمائی ہے۔ کل، اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے ان ماننے والوں کو یہ فرما دیں بفضل اللہ، اللہ کے فضل پہ، اور وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پہ۔ جب اللہ کی طرف سے تم پہ فضل ہو یا رحمت ہو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ اسی کے فضل اور اسی کی رحمت پہ چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس کے سب دن دولت سے، یعنی سب دن دولت سے یہ خرچ کرنا جو ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ یہ خرچ کرنا یہ بہتر ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا معزز سامعین کرام، ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس چیز میں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، فضل کا اور رحمت کا، کہ اللہ کی طرف سے فضل ہو پھر بھی خوشیاں منانی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو پھر بھی ہم نے خوشیاں منانی ہیں۔ تو آؤ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات ہمارے لیے فضل ہیں یا کہ نہیں، جو یقیناً ہیں، جو قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ آئے 22واں سپارہ پڑھتے ہیں۔ 22ویں سپارے میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ توجہ فرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہے مومنین کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کو بھیج کے مومنوں پہ بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کو مزید عرض کر دوں۔ کوئی چیز بھی ہے اس کو جب صحیح سمجھنا ہو تو اس کا یعنی سیاق و سباق کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔
اگر اس سے پیچھے والی 2 آیات کو ہم پڑھ لیں، آیت نمبر 45 اور 46، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور ساتھ ہی فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں کہ جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، اور جو نافرمانیاں کریں گے انہیں آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اور آپ چمکتا ہوا سورج ہیں، یعنی آپ کا ذکر کرتے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تو بشارت ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ نے ان پہ بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے فضل ہیں، بلکہ فضل کبیر ہے۔ تو یہاں ایک آپ کے ذوق کے لیے عرض کروں گا، کیا خوب شاعر نے لکھا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ توجہ، میں کھڑا ہی رہا اور وہ کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ میں کھڑا ہی رہا اور وہ کہتے رہے، مانگ لے اور کیا چاہیے، مانگ لے اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل ہو تو خوشیاں مناؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے قرآن سے ثابت ہوا کہ آپ کی ذات ہمارے لیے فضل کبیر ہے، لہٰذا آپ کی آمد پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ دوسری یعنی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابی رحمتہ ہی، اگر رحمت ہو تو پھر بھی خوشیاں مناؤ، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے یا کہ نہیں، جو یقیناً ہیں۔ اور قرآن سے آپ 17واں سپارہ نکالیے گا اور سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 107 پڑھیے گا، بڑی مشہور آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ہم یعنی محبت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی کے بارے میں عرض کروں، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو معارج النبوت میں یہ اردو جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کی جلد یعنی پہلی کے صفحہ نمبر 222 پہ، یعنی یہ جلد اول ہے اردو والی معارج النبوت، اور اس پہ صفحہ نمبر 222 پہ یہ واقعہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو شیطان جو راندہ درگاہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے پیاروں کا دشمن ہے، جن کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے شیطان جو ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مولا تو نے یہ فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو تمام جہانوں میں تو میں بھی آتا ہوں، میرا دخل بھی ہے تمام جہانوں میں، میں بھی اس میں شامل ہوں، تو مجھے بھی تو رحمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو وہاں لکھا کہ اس سے پہلے جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو فرشتے اس کو مکے مارتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حصہ مانگ رہا ہے، اب میں اس کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی رحمت کو دیکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ آئندہ سے اس کو مکے مارنا، تھپڑ مارنا، جو مارتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ دیکھیں اگر شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا، یہ تھپڑ مارنا اس کو یعنی روک دیا گیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر ایمان والا نبی کریم کی رحمت یعنی اس کا حصہ ضرور اس کو ملے گا۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں یہی فرمایا کہ فضل ہو تو پھر بھی خوشیاں، رحمت ہو تو پھر بھی خوشیاں۔ تو قرآن کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، لہٰذا آپ کے آنے پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ اور دیکھیں نا، اگر دیکھا جائے، یہ دیکھیں کوئی بھی مذہب ہے، تمام مذاہب، آپ کسی مذہب کے بارے میں پڑھ لیں، سن لیں، ہر مذہب کا جو ماننے والا ہے اپنے بانی مذہب کا میلاد مناتا ہے، ہر یعنی تو اگر باطل لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا اس پہ اتفاق ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی اب دنیا میں مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں، تو وہ جب اپنے یعنی بانی کا میلاد مناتے ہیں تو ہمارا تو الحمدللہ اللہ بھی سچا، نبی بھی سچے اور قرآن بھی سچا، تو ہم کیوں نہ آپ کی آمد پہ ہم خوشیاں منائیں۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ 12 ربیع الاول شریف میں آپ دنیا پہ بظاہر تشریف فرما ہوئے، دنیا پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، تو ایک سوال کہ یہ عام طور پہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، رجب، تو یہ ان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے، ان میں پیدا ہو جاتے، یا راتیں جمعرات کی رات ہے، دن ہے جمعہ کا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو ان مہینوں میں جو عظمت والے پہلے سے ہی ہیں تو ان میں آپ تشریف لاتے، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا فرما دیتا، یا برکتیں والی لیلۃ القدر ہے اور ہے اس طرح شب برات ہے، نہیں۔ تو یہاں علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں ان راتوں میں آتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ان دنوں کی، ان مہینوں کی، ان راتوں کی پہلے سے ہی فضیلت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول شریف میں اور سوموار کے دن آپ کو پیدا فرمایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تمام جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی فضیلتیں ملی ہیں وہ ان دنوں یا مہینوں یا راتوں کی وجہ سے نہیں،
بلکہ سب کو فضیلتیں آپ کی وجہ سے ملی ہیں، اس لیے آپ کو ربیع الاول شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، تو یہ آپ کی آمد پہ خوشیاں منانا۔ دیکھیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 764 ہے، اور یہ جو مترجم ہے اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 69 پہ کتاب النکاح میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قال عروۃ وصویبۃ مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقها فعرضت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشرہیبۃ قال لہ ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سکیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو ثویبہ نے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے جا کے بتایا کہ ابو لہب، اللہ نے تیرے بھائی مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا یعنی تجھے بھتیجا عطا فرمایا۔ تو وہ خوش ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے جا ثویبہ تجھے میں نے آزاد کیا، اور اسے جا کے دودھ پلا۔ تو دیکھیں جب وہ مر گیا تو ان کے گھر والوں میں سے بعض نے دیکھا، اس میں بخاری شریف میں یہ ہے، اور اس کی یعنی جو تفسیر کی گئی ہے حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 9 اور صفحہ 134 میں وہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح ملا علی قاری عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری اس میں یعنی اور اس کی جلد نمبر 19 ہے اور 95 صفحہ پہ وہ لکھتے، صفحہ نمبر 95 پہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ وضاحت کی کہ وہ جو گھر والوں سے ملے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے خواب میں آپ کو دیکھا، تو پوچھا کیا حال ہے، تو وہ ہم سے علیحدہ ہو کے تو وہ کہنے لگا کوئی مجھے ایسی خیر نہیں ملی، ہاں ایک ہے کہ مجھے سوموار کو سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ثویبہ کو خوش ہو کے آزاد کیا تھا، اور حالانکہ دیکھیں اس نے نبی سمجھ کے آزاد نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چاہے بھتیجا سمجھ کے خوشی، لیکن ہم تو جانتے ہمارا محبوب ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو اگر کافر کو جس کی مذمت میں پوری صورت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر وہ اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کو سوموار کے دن سیراب فرماتا ہے اور اس کے عذاب میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آقا کے امتی ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں، تو اس لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشیاں منائیں گے جائز حد تک، اور یہاں بات لمبی میں زیادہ نہیں کرتا، دیکھیں کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہاں اگر کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی عالم دین اس کی فیور میں نہیں بولتا، جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں وہ خلاف ہیں، وہ غلط ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دوں گا، مثال کے طور پہ اگر یہ ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹیں گے، انگلیاں تو نہیں کاٹ دیں گے، ناخن ہی کاٹیں گے نا۔ اگر کہیں ڈھول ڈھمکا ہے یا غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نکالیں گے، جو صحیح ہے وہ تو کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی جانور داخل ہو جائے، کتا داخل ہو جائے، تو ہم کتے کو نکالیں گے، مسجد کو تو نہیں گرا دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا، اس لیے اگر کوئی غیر شرعی باتیں ہیں تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں گے اور منانی چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے نبی کریم کی آمد پہ خوشیاں منانا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جاتے ہوئے میں درس دوں گا، ایک سبق دوں گا، ایک یعنی بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی اپنانا چاہیے، یعنی جو آپ مشن لے کے آئے، تبلیغ کی اشاعت اور تبلیغ پہ عمل اور سارا کچھ یہ ہے، اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔